آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ یہاں سے دوسرا حصہ یعنی نصف اول کا دوسرا حصہ جس میں مسئلہ رسالت، اس کی تمہید اور اس پر کیے گئے چند شبہات کا جواب۔ چونکہ جیسے یہود نے مخالفت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور طرح طرح سے کئی اعتراضات کیے، اسی طرح نصارہ نے بھی مختلف قسم کے اعتراضات کیے، لیکن اعتراضات سے پہلے تمہیداً اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی عظمت کو پیش کیا۔ کس اعتبار سے؟ کہ یہ وہی نبی ہے جس نبی کی نبوت اور صداقت کو اللہ نے سارے نبیوں سے تسلیم کروایا۔ عالم ارواح میں دو وعدے اللہ نے لیے تھے، ایک وعدہ اپنی الوہیت کا، الست بربکم قالوا بلا شہدنا، اور دوسرا وعدہ حضور کی ختم نبوت کا، جس کا تذکرہ اس آیت میں موجود ہے۔ اس وقت سارے نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا کہ کسی بھی نبی کے دور میں اگر یہ میرا نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو پھر ان کا کلمہ پڑھ کر، ان پر ایمان لا کر، ان کے ساتھ مل کر جہاد کرنا ہوگا، دین میں اس کا فوجی بن کر چلنا ہوگا، اپنی اپنی نبوت کو نہیں پیش کرنا اس وقت تم نے، بلکہ اسی نبی کے دین اور اسی کی دعوت کو پیش کرنا ہوگا۔ یہ تم اقرار کرتے ہو نا؟ کہا اقرار کرتے ہیں، اور فرمایا اپنی امتوں سے بھی اس چیز کا اقرار لینا ہے، صرف خود ہی نہیں بلکہ جس جس نبی کے دور میں یہ آئے تو اس نبی کو پر یہ بھی لازم ہوگا کہ خود بھی اس کے پیچھے چلے اور اپنی امت کو بھی اس کے پیچھے چلائے اور امت سے بھی اقرار لگے۔ تو فرمایا اب وہ نبی جس نبی کا عہد اور میثاق اللہ نے سارے نبیوں سے لیا تھا، وہی نبی تو یہ آ چکا ہے، اور بدبختو تم اس کی بات نہیں مانتے ہو یہودی و نصرانیوں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب لیا پختہ وعدہ اللہ نے نبیوں سے، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں دے دوں تمہیں کتاب اور حکمت و دانائی نبوت، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر یہ عظمت والا رسول آ جائے تمہارے اوپر، یہ نون تعظیم کی ہے، رسول پر تنوین تعظیم کی، یہ عظمت والا رسول، آخری رسول آ پہنچے، مصدق لما معکم، جو تصدیق کرنے والا ہوگا تمہاری کتابوں کی، لتؤمنن بہ، تم سب نے اس پر ایمان لانا ہوگا، ولتنصرنہ، اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ قال اقررتم، اللہ نے فرمایا کیا اقرار کر رہے ہو نا، واخذتم علی ذکری علی اسری واخذتم علی ذالکم اسری، اور تم اس پر عہد و پیمان بھی لو گے۔ اخذتم اسر، اسر کا معنی ہے عہد و پیمان، یعنی اس میں امت سے عہد و پیمان لینے کا ذکر، تم خود نے بھی ایمان لانا ہے، اس پر اقرار کرنا ہے، اور اخذتم علی ذالکم اسری، یہی عہد و پیمان اپنی اپنی امتوں سے بھی لینا ہے۔ قالوا اقررنا، کہنے لگے ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا، فرمایا تم بھی گواہ ہو جاؤ ایک دوسرے پر، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے اس وعدے پر گواہ بن رہا ہوں۔ فمن تولی بعد ذلک،
اب یہ آیت بتلا رہی ہے کہ اخذتم علی ذالکم، اسری والے جملے میں امتوں کا عہد و پیمان مراد ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا اقرار کے بعد جو پھر جائے گا، فمن تولا بعد ذالک، جو پھر جائے گا فاولئک هم الفاسقون، یہ فاسق ہوں گے۔ نبی فاسق بن سکتے ہیں؟ نبیوں سے اس عہد و پیمان کی مخالفت ممکن ہے؟ حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے جو اس سے پھرے گا وہ فاسق ہوگا، نافرمان ہوگا۔ امتوں سے تو اس کی توقع ہو سکتی ہے، جیسے یہود و نصارہ نے کیا۔ صرف توقع ہی نہیں بلکہ واقعتاً ان سے یہ عادت اور خصلت دیکھی گئی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا۔ تو معلوم ہوا اخذتم علی ذالکم، اسری سے مراد اپنی امتوں سے وعدہ لینا۔ اے نبیو خود بھی وعدہ کرو، عہد و پیمان کرو، اور اپنی امتوں سے بھی ہر ایک نبی نے وعدہ لینا ہے۔ اور یہ فمن تولا بعد ذالک کا تعلق امت سے ہے۔ امت میں سے اگر کوئی پھر گیا، چونکہ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی سے وعدے سے پھرنا یا فسق و فجور کا آنا اس کے اوپر یہ بالکل قطعاً ممکن نہیں۔ اس کا تعلق امتیوں سے ہے۔ تمہاری امتوں میں سے کوئی بھی اگر پھرے گا تو وہ فاسق ہو جائے، نافرمان شمار ہوگا۔ افغیر دین اللہ یبغون، یہ زجر ہے۔ اس نبی، جس نبی کی ختم نبوت پر سارے نبی اقرار کر رہے تھے، کیا اس نبی کے بارے میں افغیر دین اللہ یبغون، اس کے دین کو چھوڑ کر اور دین چاہتے ہیں یہ لوگ؟ حالانکہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تابع داری کر چکے ہیں ساری آسمان والی مخلوق بھی اور زمین والی بھی، طوعاً وکرہاً، خوشی سے بھی اور ناخوشی سے بھی۔ یعنی وہ ذات ایسی ہے کہ جس کی فرما برداری کی ساری مخلوقات وہ دم بھر چکی ہے اور تابع داری کر چکی ہے، تو یہ کیوں نہیں کر رہے؟ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف ان کو لوٹایا جائے گا، یعنی قیامت کے دن۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، فرمائیے ہم اللہ کی ذات پر ایمان لائے اور جو قرآن ہمارے اوپر اترا اس پر بھی ایمان لائے۔ وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، اور جو وحی اتاری گئی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادوں پر۔ اسباط کا معنی ان کی اولادوں میں جتنے نبی آئے ان پر جو وحی اتری ان پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، اور جو وحی موسیٰ اور عیسیٰ کو دی گئی اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ والنبیون من ربہم، اور جو مختلف نبیوں کو اور بھی وحی دی گئی رب کی طرف سے اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، کسی کے اندر بھی ہم فرق نہیں کرتے۔ فرق کا مطلب کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے، یہ نہیں ہوگا۔ فرق مراتب مراد نہیں ہے، وہ تو ثابت ہے نبیوں میں اور تمام رسولوں میں۔ تو لا نفرق کا مطلب تمہاری گندی عادت کی طرح ہماری عادت نہیں ہے کہ تم بعض نبیوں کو مانتے ہو بعض کو نہیں مانتے، ہم سب کو مانتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ایمان سارے نبیوں کی صداقت پر ہے، لیکن عبادت صرف اللہ ہی کی کریں گے۔ نحن لہو، یہ جار مجرور مقدم فائدہ حسر کا دے رہا ہے، اور لہو ضمیر اللہ کی طرف، اور اللہ کی تابع داری کا مطلب اللہ کی عبادت اور اللہ کی شور پکار۔ نحن لہو مسلمون بمانے مخلصون کے، ہم ایمان تو سارے نبیوں پہ لائیں گے لیکن عبادت صرف اور صرف اللہ کی کریں گے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کچھ بھی دین اسلام کے علاوہ اور دین تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ قبول نہیں ہوگا۔ اب بس ایک ہی دین، دین اسلام آ چکا،
اور سارے دین اس کے ذریعے منسوخ ہو گئے۔ اس دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کے اندر کوئی بندہ نجات سمجھے کہ میں یہودی بن جاؤں نجات پا جاؤں گا، عیسائی بن جاؤں نجات پا جاؤں گا، کامیاب ہو جاؤں گا، نہ، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کے ہاں اس کی قبولیت نہیں، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت کے اندر بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ كَيْفَ يَهْدِ اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، یہاں سے مرتدین کا بیان ہے۔ پہلے وہ مرتدوں کا ذکر ہوگا جن کو توبہ نصیب ہو گئی، تو فرمایا ہم ان کی توبہ قبول کریں گے بشرطے کہ اخلاص والی توبہ قبول کریں، اور ان کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے۔ اور آخری آیات میں ان کا بیان ہے جن کو توبہ نصیب نہیں ہوئی اور اسی حالت کفر میں رہے تو وہ کوئی نیکی ان کی قبول نہیں ہوئی۔ یہ مدینہ کے اندر ایک قبیلہ تھا، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ مرتد ہو گئے۔ مرتد ہونے کے بعد پھر لوگوں نے ان کو سمجھایا تو سمجھانے پر دوبارہ اسلام میں داخل ہونے پر آمادہ ہو گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے لیے معافی ہو جائے اور توبہ کی قبولیت ہو جائے پھر تو ہم توبہ کرتے ہیں، تو جو معافی نہ ہو تو پھر تو فائدہ نہیں۔ یہ آیات اتر آئیں کہ معافی اس وقت تک موجود ہے جب تک کہ انسان کی روح نہیں نکلتی۔ کیا مطلب؟ آخری دم تک معافی کا دروازہ کھلا ہے، جس وقت بھی آئیں قبول ہے۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، بھلا کیسے ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو جنہوں نے کفر کر لیا اپنے ایمان کے بعد، وشہدوا ان الرسول حق، اور گواہی بھی پہلے زبان سے دے بیٹھے تھے کہ رسول سچا ہے، وجاءہم البینات، واضح دلائل بھی آ چکے، تو ایسے لوگوں نے جب ایمان کو چھوڑا اور کفر اختیار کیا تو ایسے لوگوں کو کہاں سے ہدایت مل سکتی ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالم قوموں کے لیے کوئی ہدایت نہیں۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ، یہی لوگ ہیں ان کا بدلہ یہ ہوگا کہ ان کے اوپر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے جہان والوں کی لعنت، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اسی لعنت پہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، نہ مہلت ملے گی، الا الذین تابوا من بعد ذلک، ہاں یہاں پر توبہ کی بات آ گئی کہ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں سچی پکی تو پھر وَأَصْلَحُوا، اس کے بعد اپنی آئندہ اصلاح بھی کرتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اللہ تعالیٰ بخشنے والا انتہائی مہربان ہے، ان کی توبہ قبول ہوگی اور ان کے لیے نجات کا فیصلہ ہے۔ لیکن جن کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، کافر ہوئے اور کفر میں ہی بڑھتے رہے، کافر ہوئے کفر میں ہی زیادہ ہوتے رہے، واپس دین اسلام میں مڑنے کی کبھی دل کے اندر خواہش بھی پیدا نہیں ہوئی، تو ایسے لوگ اگر قیامت کے دن آسمان و زمین کا خلا بالفرض سونے کا مل جائے اور وہ بھی دے دیں گے اللہ کے ہاں تو قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ان کے دلوں پر مہر جباریت لگ چکی، اور جن کے دلوں پر مہر جباریت لگ جائے بس ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جو کافر ٹھہرے ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر اسی کفر کے اندر بڑھتے ہی رہے، لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ توبہ قبول ہوتی ہے جبکہ وہ کفر کو چھوڑیں اور واپس ایمان کے اندر لوٹیں، لیکن انہوں نے تو کیا کیا؟ ثم ازدادوا کفرا، کفر کے اندر ہی آگے آگے بڑھتے رہے، واپس نہیں لوٹے۔ اولئک هم الضالون، یہ بھٹک چکے، گمراہ ہو چکے، مہر جباریت لگ چکی ان کے اوپر۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور مرے بھی اسی حالت کفر میں، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا،
نہیں قبول کی جائے گی ان میں سے کسی سے بھی زمین بری ہوئی ہو سونے سے۔ اگر بالفرض کسی کو، وہاں پر تو سونے کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا، نہ ہی فدیہ قبول ہوگا، فرضی بات اللہ نے بیان فرمائی۔ بالفرض اگر کسی کو بھری ہوئی زمین سونے کی مل جائے اور والا وفتدا بہ، وہ اللہ کو فدیہ دے تو قبول نہیں ہوگا، قبول نہیں ہوگا۔ اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نہیں پہنچ سکتے نیکی کے آخری درجے تک، کامل نیکی تک، یہاں تک کہ خرچ کرو مما تحبون، جو تم پسند کرتے ہو۔ جب تک انسان اپنی محبوب اور پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، اس وقت تک نیکی کا اعلیٰ درجہ اس کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ وما تنفقوا من شیء، اور جو چیز بھی خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ تعالی اس کا پورا پورا علم رکھنے والا ہے۔ اب یہاں پیچھے یہودیوں کا بیان چل رہا تھا، نصرانیوں کا بیان چل رہا ہے، تو یہودی نصرانیوں کو سلطنت اور حکومت اپنی بڑی پیاری تھی۔ یہودی نصرانی دنیاوی مال و جاہ و جلال اور دنیاوی حکومت کے دل داتا تھے۔ اب اس آیت کو درمیان میں لا کر اللہ نے کیا فرمایا، اشارہ کیا، اپنی حکومت کے لالچ کو چھوڑو، میرے نبی کے خادم بن جاؤ، تب تو نیکی کے اعلیٰ مقام تک پہنچ سکتے ہو، ورنہ نہیں۔ یہ آیت اتری، مفہوم اس کا عام ہے، یہودیوں کو بھی شامل ہے، نصرانیوں کو بھی، اور ایمان والوں کو بھی۔ حضرت ابو طلحہ انصاری وہ حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ یہ میرا باغ ہے اور اللہ نے ہم سے پیاری چیز کا مطالبہ کیا، اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ، تو مجھے ساری اپنی جائیداد میں سے سب سے محبوب یہ باغ ہے۔ یہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، اور حضور مسجد سے نماز پڑھ کے نکلتے تو کبھی کبھی اس باغ میں چلے جاتے اور وہاں پر میٹھا پانی پیتے اور پھل کھاتے اور ہوا خوری کرتے۔ یا رسول اللہ میں یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، جس کو دینا چاہتے ہو دے دو۔ حضور نے فرمایا بار دینے کی بجائے اپنے رشتہ دار جو غریب ہیں ان میں تقسیم کر دو۔ تو انہوں نے آدھا باغ حضرت حسان بن ثابت جو ان کے رشتہ دار تھے، اور آدھا باغ ابی بن کعب جو بہت بڑے قراء صحابہ میں سے تھے، آدھا اس کو دے دیا، آدھا اس کو دے دیا۔ حضور نے فرمایا بخ بخ واہ 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 واہ، مال رابح مال رابح، بڑا نفع والا مال کمایا تم نے، نفع والی تجارت کی تو نے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ کو پورا پورا علم ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ۔ یہاں سے رسالت کا مضمون، اس کا پہلا شبہ وہ کیا؟ اونٹ کا گوشت یہ ہماری شریعتوں میں حرام ہے، اور یہ نبی دعویٰ کرتا ہے کہ میں پہلے نبیوں کا تصدیق، تو معلوم ہوا اس کا دعویٰ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر کھانا حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے، کسی چیز کو حرام نہیں کیا گیا تھا۔ الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر وہی چیز جو حرام کر دیا حضرت اسرائیل، جو لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا، جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا،
من قبل ان تنزل التورات، اور یہ ہے بھی اس دور کی بات جب کہ ابھی تورات نازل ہی کوئی نہیں ہوئی تھی۔ اب یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کل بتایا تھا خلاصہ مضمون میں کہ ان کو ایک بیماری لگی تھی اور اس بیماری کے اندر اطباء نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ اونٹ کے گوشت سے پرہیز کرو، تو انہوں نے پرہیزن چھوڑ رکھا تھا، حرام سمجھ کے نہیں چھوڑا تھا۔ اس لیے فرمایا یہ اونٹ کا گوشت پہلی شریعتوں میں بھی جائز تھا، اس شریعت میں بھی جائز ہے، تو یہ مخالفت کیسے بن گئے؟ قل فاتوا بالتورات، لاؤ اپنی تورات اور پڑھ کے سناؤ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے۔ فتلوہا، اس کو پڑھو، اس کو تلاوت کرو، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو۔ لیکن پوری تورات میں اونٹ کے گوشت کی حرمت کا کوئی ذکر نہیں تھا، اس لیے جھوٹے ثابت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لاؤ اور پڑھو۔ میرے نبی کو ایسے جھوٹ بول کر بدنام کرتے ہو کہ یہ پہلے نبیوں کا مخالف ہے، ہماری شریعتوں میں یہ اونٹ کا گوشت حرام تھا، اس نے حلال کر لیا۔ فرمایا تمہاری شریعتوں میں بھی حلال تھا، یہ تو عارضی طور پر پرہیز کیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، ورنہ حقیقت کے اندر یہ حرام نہیں تھا۔ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، جو بھی جھوٹ گڑے گا اللہ کے اوپر اس کے بعد، تو فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ایسے لوگ تو ظالم ہیں۔ تو اللہ پہ جھوٹ گڑتے ہو، عام کسی بندے کے ساتھ جھوٹ بولنا کتنا گناہ ہے، لیکن اللہ کی ذات کے اوپر جھوٹ بولنا اس سے بھی بڑا گناہ۔ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ، میرے نبی فرما دیجئے اللہ کی بات سچی ہے، اللہ نے جو کچھ بھی قرآن میں بیان کیا سچ کہا۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، لہذا ملت ابراہیم کے پیچھے چلو، وہ ابراہیم جو یکسو ہونے والا، یعنی ساری کائنات سے بیزار ہو کر ایک اللہ کے اوپر امیدیں باندھنے والا میرا نبی، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ ان اول بیت وضع للناس، اس سے دوسرا شبہ اور اس کا جواب۔ یہ نبی کہتا ہے میں پہلے نبیوں کا متبع ہوں، لیکن اس نے پہلے نبیوں کے قبلے کو چھوڑ ڈالا، پہلے نبیوں کے قبلے کے خلاف اپنا الگ قبلہ بنا لیا کعبے کو، ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، تو یہ مخالفت ہے۔ اس کا جواب دیا اس قبلے سے بھی پہلے قبلہ یہ تھا جس کی طرف اب نبی آخر الزمان کو حکم دیا گیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے عبادت کے لیے بنایا گیا وہ للذی ببکہ تھا، وہ وہی ہے جو مکہ مکرمہ کے اندر بنایا گیا، یعنی کعبہ۔ بکہ کا نام بکہ کیوں پڑا؟ ویسے تو مکہ ہے، مکہ میں دونوں لغتیں ہیں، مکہ بھی اور بکہ بھی، اور بکہ کو بکہ کیوں کہتے ہیں؟ مکہ کو بکہ یا بکو کا معنی ہوتا ہے گردن توڑنا، بکہ یا بکو اس کا معنی گردن توڑنا۔ تو مکہ میں کعبہ ہے، اور کعبہ کو زیر کرنا یا کعبے کے اوپر حملہ کرنے کا جس نے بھی ارادہ کیا اللہ نے اس کی گردن توڑ کے رکھ دی۔ اس لیے ابرہ کا واقعہ مشہور ہے، اس نے چاہا کہ میں بھی ایک اسی طرح گھر بناؤں یمن کے اندر، یمن کا حاکم تھا، بڑا بناؤ سنگار اور لال جواہرات اور موتی کے جڑاؤ کر کے اس نے یمن کے اندر اسی طرح ایک بنایا کہ لوگ ادھر آئیں گے میرے اس بنائے ہوئے گھر کی طرف بھی، اور جیسے مکہ میں لوگ آتے ہیں حج و عمرے کے لیے تو اس طرف بھی آئیں گے، لیکن یہ تو اللہ کے ہاں قبولیت ہوتی ہے، یہ کسی کے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اب کسی نے اس کا رخ ہی کوئی نہ کیا، تو اس نے کہا جب تک یہ موجود کھڑا ہے نا تو اس وقت تک کوئی نہیں آتا، میں پہلے اس کو ختم کرتا ہوں، یہ نہیں ہوگا تو پھر لوگ چاروں نہ چار میرے ہی اس کعبے کی طرف آئیں گے نا۔
ہاتھیوں کی فوج لے کر وہ چل پڑا۔ جب عرفات اور مزدلفہ کے قریب ہے وادی محسر، مزدلفہ سے آدمی مینا کی طرف جب آتا ہے تو راستے میں یہ وادی پڑتی، وہاں پر جس وقت یہ پہنچا اللہ نے ابابیلوں کو بھیج کر اس کے اوپر کنکریاں برسائیں اور ساری فوج وہیں پر ڈھیر ہو گئی۔ اس لیے کہا کہ یہ مکہ کیا ہے؟ بکہ ہے، یعنی جو بھی اس کی طرف رخ کرے گا غلط ارادے سے گردن ٹوٹ جائے گی۔ مبارکن، برکت والا ہے، وہدی للعالمین، اور یہ ہدایت ہے تمام جہان والوں کے لیے، ہدایت کا سامان ہے، یعنی اس کی طرف نماز پڑھتے ہیں رخ کر کے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس کے اندر اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں میں سے ایک مقام ابراہیم بھی ہے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کیا تھا، اور یہ جنت سے اترا ہوا پتھر ہے۔ حضور نے فرمایا حجر اسود جس کو آج ہم چومتے ہیں یا ہاتھ لگاتے ہیں استلام کرتے ہیں، یہ حجر اسود والا پتھر اور مقام ابراہیم والا پتھر یہ دونوں جنت سے اللہ نے اتارے۔ ایک کو تو وہاں کونے میں نصب کیا گیا اور اس کو ذرا پیچھے ہٹا کے وہاں پر نصب کیا گیا ہے۔ آج بھی آپ فوٹو میں یا ویڈیو میں دیکھتے ہیں شیشے کے اندر اس کو گلوب کی شکل میں محفوظ کر کے تو بند کیا گیا ہے اور وضع کیا گیا اس کو۔ اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش کے مطابق انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ جی کرتا ہے مقام ابراہیم کے سامنے نماز ادا کیا کریں، تو حکم آ گیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اللہ نے اس پتھر سے لفٹ کا کام لیا۔ کیا کیا؟ لفٹ کا کام لیا۔ پہلے پارے میں بتلا چکا ہوں اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیل میں کہ جو دیوار اوپر ہوتی جاتی تھی تو یہ پتھر خود بخود اوپر ہوتا جاتا تھا۔ آج کل بستری وہ قالب بناتے ہیں، گو بناتے ہیں اور اس کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، پھر اور اوپر گئے تو اور اوپر بانس یا لکڑیاں باندھنی پڑی، لیکن یہ پتھر کی خصوصیت جو جنت سے آیا یہ خود بخود اوپر ہوتا جاتا، اور شام کو جس وقت کام مکمل کر کے نیچے اترتے تو یہ پتھر خود بخود نیچے آ جاتا اور ابراہیم علیہ السلام نیچے اتر جاتے۔ فرمایا یہ ہے اس میں اللہ کی قدرت کی علامت، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ اور ایک اس میں فضیلت یہ بھی ہے ومن دخلہ کان آمنا، جو بھی اس میں داخل ہوگا اس کو امن مل جائے، اس کو کوئی مار پیٹ کرنا یا اس کو قتل کرنا جائز نہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور ایک فضیلت اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے لیے لوگوں پہ واجب ہو چکا اس بیت اللہ کا حج کرنا۔ کون کرے گا؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی طرف آنے کی طاقت رکھے، یعنی آنے جانے کا خرچ بھی ہو، اور وہاں پر جتنے دن گزارنے ہیں وہاں اتنے دن اپنے کھانے پینے کے اخراجات بھی اس کے پاس موجود، آنے جانے کی ٹکٹ بھی ہو اور وہاں رہنے کا خرچہ بھی ہو۔ من استطاع کا یہ مطلب ہے۔ اور پیچھے جو گھر میں بیوی بچے چھوڑ کے گیا ان کا بھی خرچہ پورا انتظام کر کے جائے، یہ نہیں گھر دا سارا ساز و سامان بیچ کے چلا جائے اور پچھلے وہ بھکیاری بن کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور گداگری کریں۔ اگر ایسا کرے گا تو اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا حج کا، کیونکہ حج فرض ہی اس کے اوپر ہے جس کے اوپر اضافی اخراجات وہ گھر کے بھی اور آنے جانے کے بھی اور وہاں رہنے کے بھی اس کے پاس موجود ہوں۔ اگر اتنا خرچہ نہیں ہے تو وہ جائے ہی نہ۔ ومن کفر، اور جو اللہ کے احکامات کا کفر کرے گا، نافرمانی کرے گا،
فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تو بے پرواہ ہے، اگر وہ نافرمانی کرے گا تو اپنا نقصان اٹھائے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، وہ بے پرواہ ذات ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، فرمائیے ان اہل کتاب کو اعلان کیجئے، اے اہل کتاب لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا، واللہ شہید علی ما تعملون، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو حاضر و ناظر اور گواہ ہے تمہارے عملوں پر، جو کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں، اللہ ان سے بے خبر نہیں۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، فرمائیے اے اہل کتاب کیوں روکتے ہو لوگوں کو اللہ کی راہ سے، یعنی اللہ کے دین سے، من آمنا جو ایمان لانا چاہے، تبغونہا عوجا، اور ایسے روکنے کے ذریعے تم ٹیڑھا پن اور کجی اختیار کرتے ہو، وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، اور تم اپنی اس حرکت کے اوپر مطلع بھی ہو، انتم شہداء، تمہیں اپنی اس حرکت کا پتہ بھی ہے کہ غلط کر رہے ہیں، اللہ کے دین سے لوگوں کو روکتے ہیں، یہ غلط حرکت ہے ہماری۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ بے خبر نہیں ہے اس سے جو تم عمل کر رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ایک دفعہ مسلمان اوس اور خزرج قبیلے کے، یہ دونوں قبیلے پہلے آپس میں بڑی لمبی طویل ان کی جنگ شروع رہی تھی، اسلام کی برکت سے یہ بھائی بھائی بن گئے تھے اور انصار بنے، مدینے کے یہ دونوں قبیلے یہی انصار کہلائے، اوس اور خزرج۔ اس جنگ کے موقع پر حضور ذرا فاصلے پر تھے اور عبداللہ بن ابی منافق نے ان کو وہ پرانی دشمنیاں یاد کروائیں اور ان کو آپس میں لڑا دی، یہ بھی مسلمان ہے یہ بھی مسلمان ہے، دونوں قبیلے بڑے اعلیٰ درجے کے مسلمان، صحابہ انصار، لیکن انسان ہے، پرانی جب وہ دشمنیاں اس نے یاد کروائیں تو دونوں نے تلواریں کھینچ لیں، اور قریب تھا کہ بہت خون ریزی ہوتی۔ ایک صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، اس نے جا کر حضور کو یہ بات بتلا دی، رسول اللہ جلدی پہنچیے اور بہت خطرہ ہے وہاں پر خون خرابے کا، اور مسلمانوں کی آپس میں زبان کے ساتھ تو بہت کچھ کہہ چکے ہیں اور ابھی تلواریں چلنے والے ہیں۔ تو حضور جلدی جلدی وہاں پہنچے اور ان کو خوب ڈانٹا، ما ھذہ الجاہلیہ، یہ کیا جاہلیت والی بات تم نے شروع کر دی دوبارہ، اللہ نے تمہارے اوپر کتنا احسان فرمایا، اپنے نبی کو بھیجا، اور میرے ہوتے ہوئے تم یہ سارا کچھ، پھر وہ پرانی دشمنیاں یاد کرتے ہو اور پھر شیطان کو خوش کرتے ہو۔ بہرحال حضور کے سمجھانے سے وہ ٹھنڈے ہو گئے، آپس میں صلح ہو گئی، وہ دال نہ گلی عبداللہ بن ابی منافق کی، جو اس نے شرارت کرنی چاہی تھی وہ اپنی شرارت نہ کر سکا۔ اس پر یہ آیات اتری اور ایمان والوں کو تنبیہ کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم نے اطاعت کر لی ان لوگوں کی جن کو کتاب دی گئی تھی، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہ تو لوٹا دیں گے تمہارے ایمان کے بعد پھر کفر کی حالت میں، یہ تو چاہتے ہیں کہ تم سے ایمان سلب ہو جائے اور تم پھر جیسے پہلے کافر تھے اسی طرح کافر بن جاؤ، تو ان کی بات نہیں ماننی۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور کیسے تم انکار کر رہے ہو اللہ کی آیات کا
حالانکہ اس کی آیات تمہارے اوپر پڑھی جاتی ہیں، وفیکم رسولہ، اور تمہارے اندر اللہ کا رسول بھی موجود ہے۔ آج کل کے بدعتی وہ اس آیت کو لے کر حضور کو ہر جگہ پہ حاضر ناظر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھو اللہ نے کہا وفیکم رسولہ، تمہارے اندر اللہ کا رسول ہے۔ حالانکہ ابھی اگر یہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا تو بالکل آیت کا مفہوم واضح ہے۔ اس وقت جو ان دو قبیلوں میں دشمنی پیدا کرنے کی کوشش کی تھی عبداللہ بن ابی نے، اور حضور گئے، حضور نے سمجھایا، اور اس وقت تو حضور موجود تھے یا نہیں تھے؟ موجود تھے۔ تو یہ تو اس وقت کے ان صحابہ کو خطاب ہے کہ میرا نبی تمہارے اندر موجود ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے پھر تم آپس میں لڑتے ہو، پھر بے قدری کرتے ہو اللہ کی نعمت کی۔ یہ نعمت اسلام والی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دی، اور اس نبی کے ہوتے ہوئے پھر تم اللہ کی ان نعمتوں کی بے قدری کرو، یہ درست نہیں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو اللہ کی رسی کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو تھام لیتا ہے، مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اس کو تو سیدھی راہ کی طرف رہنمائی ہو گئی، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی۔ یہی مضمون چل رہا ہے آگے بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اتنا ڈرو حق تقاتہ، جیسے حق ہے اس سے ڈرنے کا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور نہیں مرنا مگر مسلمان ہو کر، نہ مرو مگر مسلمان ہو کر۔ کیا مطلب؟ مرنے کا وقت کسی کو پتہ نہیں ہے، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وقت تابع داری رکھو، ہر وقت فرما بردار بن کے رکھو، ہمیں رکھو، قرآن پہ عمل کرو، ولا تفرقوا، اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو، آپس میں جماعت بندی نہ ہو، ایک ہی جماعت مسلمان بس۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تمہارے اوپر ہوئیں، اذ کنتم اعداء، یہ وہی جو آپس میں لڑنے لگے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون اتارا۔ یاد ہے تمہیں اسلام سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، الفت پیدا کر لی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، آپس کی دشمنیاں ختم ہو گئیں۔ انہی دو قبیلوں میں ایک لڑائی چلی تھی جس کو جنگ بوعاس کہتے ہیں، تاریخ میں واقعہ موجود ہے، 120 سال تک جاری رہی، 120 سال یہ جنگ بوعاس جاری رہی، اور اس کی وجہ کیا بنی؟ ایک آدمی نے کسی کی اونٹنی کا اس کی اجازت کے بغیر دودھ دوہ لیا، مالک کی اجازت کے بغیر اونٹنی دا دودھ چو لیا۔ اب جس کی اونٹنی تھی اس نے کہا میں پوچھا ہی کوئی نہیں میرے کو، میری اونٹنی دا دودھ چو کے لے گیا، اس جا کے اس دی اونٹنی دے تھانی کٹ لے، تھانی کاٹ دیتے۔ اب جب ان کو پتہ چلا ہماری اونٹی کے تھان کاٹ لیے گئے، انہوں نے جا کر اس کو قتل کر دیا، بندے کو قتل کر دیا۔ بس یہ بنیاد بنی۔ پھر کیا ہوا؟ جس وقت ان کا موقع ملتا یہ ان کے 8-10 پھڑکا دیتے، ان کو موقع ملتا تو وہ ان کے 8-10 پھڑکا دیتے، اور یہ سلسلہ 120 سال تک چلتا رہا۔ یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی وہ نعمتیں، اذ کنتم اعداء، جو تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا،
تو تم اس کی نعمت کے ذریعے بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر جا چکے تھے۔ کنتم علی شفا، شفا کا معنی کنارہ، حفرہ گڑھا، من النار یعنی جہنم کے گڑھے پر پہنچ چکے تھے، کنارے پر پہنچ چکے تھے، شرک اور کفر کرتے کرتے ان قریب گرنے والے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، میں نے نبی بھیجا، اس نے دعوت توحید کے ذریعے تمہیں اس سے بچا لیا۔ انقذکم منہا، ان قریب تم جہنم میں گرنے والے تھے، اس نبی نے آ کر تمہیں توحید کی دعوت دے کر بچا لیا، تم مسلمان ہو گئے اور جہنم سے بچ گئے۔ یہاں ایک غلط العوام بتلاتا جاؤں، چونکہ عربی زبان کا لفظ ہے تو ہم اجمی ہیں تو غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ کنتم علی شفا، کوئی بیمار ہو تو ہم اس کی بیمار پرسی کے لیے جائیں تو کہتے ہیں اللہ تینوں شفا دے، اللہ تینوں شفا نہیں شفا کہنا ہے۔ جو شفا تندرستی کا معنی ہے اس کے لیے شین کے نیچے زیر ہے شفا، اور شین کے اوپر زبر، یہ تو جہنم کا کنارہ اس کو کہتے ہیں۔ تو ہم اگر کہیں گے اللہ تینوں شفا دے وے یعنی جہنم دے وے نہ، اللہ تجھے شفا عطا فرمائے یعنی تندرستی عطا فرمائے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ بڑی غلطیاں ہیں ہمارے عوام میں، اور چنگے پڑھے لکھے غلطیاں، پڑھی لکھی غلطیاں کرتے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ غلطیاں بھی پڑھی لکھی۔ اب یہ آپ کو خبریں سنیں، منتخب وزیر اعظم، منتخب اسمبلی، حالانکہ لفظ منتخب ہے، عربی کا لفظ ہے منتخب یعنی چنا ہوا، منتخب کیا ہوا۔ منتخب تو عوام ہے جو منتخب کرنے والے ہیں، انتخاب کا معنی چناؤ، چناؤ کرنے والی وہ عوام ہے ووٹوں کے ذریعے۔ جو ممبر چنا جاتا ہے وہ منتخب نہیں ہوتا، وہ منتخب ہوتا ہے۔ لیکن صدر اور وزیر اعظم اور بڑے بڑے وزیر اس لفظ کو کیا پڑھیں گے؟ منتخب۔ اچھا بھائی، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے اپنے احکامات کو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پا جاؤ، ہدایت پہ چل جاؤ۔ اب اس ہدایت پر چلنے کا ایک طریقہ بتلا دیا، کس طریقے سے یہ ہدایت عام ہوگی۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت بن جائے جو جماعت لوگوں کو بھلائی کی دعوت دے، یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیں، وینہون عن المنکر، اور شرک سے منع کریں۔ منکر نافرمانی، اور سب سے بڑی نافرمانی کون سی ہے؟ شرک والی۔ اللہ ہم سب کو بچائے رکھے۔ تو معروف نیکی کی دعوت دے، اور سب سے بڑی نیکی اللہ کی توحید کی دعوت ہے۔ تو ایسی جماعت ایک ہونی چاہیے جو لوگوں کو توحید کی دعوت دے اور شرک سے روکے اور منع کرے۔ ہاں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ تو اللہ تعالیٰ امت کے ہر فرد کو یہ عقیدہ توحید والا سمجھا دے، کیونکہ اسی میں فلاح ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا جو بٹ گئے، مختلف جماعتوں میں اختلاف کر بیٹھے۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اختلاف کر ڈالا بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل بھی آ چکے۔ یہ سب سے بڑا جرم ہے، واضح دلائل آنے کے بعد، سننے سمجھنے کے بعد پھر بندہ اپنے ماحول سے مرعوب ہو جائے، برادری سے ڈر جائے، اپنے محلے داروں سے ڈر جائے،
یار دل مندہ گلتے قرآن دی صحیح ہے پر کی کریے، اگر یہ مسئلہ عقیدہ توحید کا مان لیا تو یہ رشتہ دار مخالف ہو جائیں گے، بستی والے مخالف ہو جائیں گے. تو فرمایا یہ عذر قیامت کے دن کب قطعاً مسموع نہیں ہوگا، قطعاً سنا نہیں جائے گا. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور دلائل آنے کے بعد پھر جو اختلاف کرتا ہے ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا جہنم کا عذاب ہوگا. اور وہ دن کون سا ہوگا؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، ماننے والوں کے چہرے سفید چمکتے ہوں گے. یوم تبیض وجوہ، کچھ چہرے سفید ہوں گے جنہوں نے اللہ کی توحید کو مان لیا. وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے سیاہ کالے. 12ویں پارے میں آتا ہے ایسے کالے گویا کہ کالی رات کا ٹکڑا اٹھا کے ان کے چہرے پہ ڈال دیا گیا. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل، ایسے سیاہ چہرے ہوں. فأما الذین اسودت وجوہہم، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے اللہ ان سے پوچھے گا اکفرتم بعد ایمانکم، اے بدبختوں میں نے تمہاری ہدایت کے انتظام کیے، قرآن بھیجا، نبی بھیجا، معجزات بھیجا، تو ان اسباب کے ہونے کے باوجود تم نے کفر کر ڈالا، میری توحید کا مسئلہ نہیں مانا. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، آج چکھو عذاب، پھر جو تم کفر کرتے تھے آج چکھو عذاب. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید چمکتے ہوں گے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت کے نیچے ہوں گے. ہم فِيهَا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں. تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم پڑھتے ہیں تیرے اوپر حق کے ساتھ. یہ آیات پڑھنے کی وجہ بتلا دی. بالحق اے لِإِظْهَارِ الْحَقِّ، یہ آیات اس لیے پڑھی جا رہی ہیں تاکہ مسئلہ حق، مسئلہ توحید ظاہر ہو جائے، واضح ہو جائے، لوگوں کو سمجھ آ جائے. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ جہان والوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا ارادہ نہیں رکھتا کبھی بھی. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کی ملک میں جو کچھ آسمان و زمین میں مخلوقات ہیں سب اللہ کی محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان سب کے اوپر حاوی ہوتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اسی اللہ ہی کی طرف سارے کام لوٹتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا اللهم انا نسألك العفو والعافية، اللهم انا نسألك العفو والعافية. رب اغفر وارحم وانت خير. صلی اللہ